حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص خوشل خان چنگ بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد عورت بچے سبھی قربان تھے۔ اگر کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ جب بوڑھا ہوا اور آواز پیڑی کے سبب بدی ہو گئی تو شاہ کی آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے۔ اب جدھر سے گزرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، نام و شہرت سب رخصت ہو گئے اور فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ لوگوں کی اس خود غرضی کو سوچ کر ایک دن بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ اے خدا، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری خاطر تواضع ہوتی تھی۔ بڑھاپے سے آواز خراب ہو گئی تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریزاں ہو گئے۔ ہائے ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا، کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب و روز آپ ہی کی یاد میں گزارتا اور آپ ہی سے امیدیں رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ پیر چنگی دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک جذب غیبی نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ پیر چنگی نے ایک آہ کھینچی اور حلق سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانی اور شکستہ قبر کے غار میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں، بجز تیرے کوئی میری اس آواز کا خریدار نہیں ہے۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے، اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اے اللہ، میں بڑی امیدیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اپنی رحمت سے آپ مجھے نہ ٹھکرائیے۔ پرانی قبر کے اس غار میں پیر چنگی اس طرح آہ و زاری میں مشغول تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا ہے اور اب بوجہ پیڑی آواز خراب ہو جانے سے ساری حلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے اور یہ قطع سلسلہ اسباب اور غم و ناکامی اس کی ہدایت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے، تو اب میری رحمت اس کی خریدار ہے۔ اگرچہ اب زندگی بھر وہ نافرمان اور غافل رہا ہے، لیکن میں اس کی آوازاری کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ بس اے عمر، آپ بیت المال سے کچھ متتبع رقم لے کر اس قبرستان میں جائیے اور میرے بندہ عاجز و مضطرب کو میرا سلام پیش کیجیے۔ پھر یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجیے کہ آج سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے، اپنے فضل کو تیرے لیے خاص کر دیا ہے۔ اب تجھے ملول خاطر ہونے کی ضرورت نہیں، نہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اے عمر، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت حاتب غیبی سے یہ آواز سنی تو بے چین ہو گئے، فوراً اٹھے اور بیت المال سے کچھ رقم لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک فرسودہ اور شکستہ قبر کے غار میں ایک بوڑھا گاتے ہوئے سو گیا ہے اور اس کا چہرہ و داڑھی آنسو سے تر ہے اور اسی اشک کے ندامت سے اس کو یہ مقام ملا۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کے سامنے بادب کھڑے ہوئے انتظار فرما رہے تھے کہ پیر چنگی بیدار ہوں تو ان سے اللہ تعالیٰ کا سلام و پیام عرض کروں۔ اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے پیر چنگی کی آنکھ کھل گئی۔ مسلمین کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگے کہ اس جنگ کی وجہ سے نہ جانے مجھ پر کتنے درے پڑیں گے، کیونکہ عہد خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں درہ فاروقی کی شہرت تھی۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ پیر چنگی لرزہ براندام ہیں تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے پیر چنگی کو جب حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات اور افضال کا علم ہوا تو اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اس مرد پیر کی گری و زاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں اشک بار ہو رہی تھیں۔
آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تیری یہ گری و زاری تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے۔ تیری جان اللہ تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہگار کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے پیر چنگی پیر طریقت ہو گئے اور اکابر اولیاء اللہ کی صف میں داخل ہو گئے۔